متفق علیہ حدیث مبارکہ سنا رہی ہوں جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اور حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت کے لب مبارک سے نکلی یہ حدیث پاک ہے۔ میرے آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت اپنے صحابہ کرام کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، میرے ساتھیوں سنو، بنی اسرائیل میں ایک ایسا گناہگار شخص تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کی عمریں بڑی طویل ہوا کرتی تھی، اور اس میں ایک ایسا گناہگار شخص تھا جس نے 99 قتل کیے۔ کتنے قتل کیے؟ 99 قتل کیے۔ 99 قتل اس نے کر لیے، گناہگار تھا، خونی تھا۔ 99 قتل کرنے کے بعد اس کے ذہن میں آیا کیا اب میں توبہ کروں تو اللہ معاف کر دے گا؟ کیا اللہ معاف کر دے گا؟ کیا میں اب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں تو اللہ معاف کر دے گا؟ اس نے سوچا چلو میرے اپنے دل کی جو بے چینی ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، اللہ کا خوف تو تھا اس کو۔ 99 قتل کرنے کے بعد بھی اس کو لگتا تھا کیا معلوم میرا کیا بنے گا، یعنی دل سخت ابھی نہیں ہوا تھا۔ 99 قتل کرنے کے بعد بھی دل میں بھی ابھی بھی اس کے دل میں ایک اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر تھا کہ اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ چلو کسی عالم دین سے یا کسی عابد سے پوچھتے، تو عالم دین تو نہیں، ایک عابد جو لگاتار نماز پڑھنے، عابد اور عالم میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ عابد تو سوچتا میں نے بڑے قرآن پڑھے، بڑے نماز پڑھی، بڑے روزے رکھے اور میں بالکل ایسا اللہ کے قریب ہو گیا، لیکن وہ دین ہی نہیں سمجھتا تو پھر کیا کام کی اس کی عبادت ہے؟ عبادت کا مطلب ہے اللہ سے ڈرنا، اللہ سے خوف کرنا۔ تو اس کو عالم تو نہیں ملا، عابد ملا جو پنجگانہ نمازی تھا، اس کے بستی کا رہنے والا اور بڑی عبادت کرتا تھا، تو اس کو لگا یہ اللہ اچھا بندہ ہے۔ باقی اس کی بستی تو اچھی نہیں تھی، اس کی بستی میں سب خراب لوگ رہتے تھے، اچھے لوگ نہیں رہتے تھے، لیکن وہ ایک عابد تھا۔ تو اس کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ حضرت میں آپ کے پاس آیا ہوں، ایک مسئلہ لے کر آیا ہوں۔ کہا کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا کہ ایک بات بتائیں مجھ کو کہ میں نے اب تک اپنی زندگی میں 99 قتل کیے، 99 قتل کر دیے، خون کیے، کیا ابھی بھی کچھ بات بن سکتی ہے؟ کیا اللہ میری توبہ قبول کر سکتا ہے؟ اللہ میری توبہ قبول کرے گا اگر میں توبہ کروں تو؟ وہ تو عابد تھا نا، اللہ کی رحمت اس کو نہیں معلوم تھی، عالم نہیں تھا، مسئلے نہیں جانتا تھا، صرف عابد تھا، اس کو مسئلہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ گناہ تیرے اتنے ہو کہ زمین و آسمان گناہوں سے بھر جائے، لیکن اللہ کی رحمت ان گناہوں سے بہت وسیع ہے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ کی رحمت سے بڑا کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس کو نہیں معلوم تھا، اس نے کہا اللہ اکبر، 99 خون کر کے بڑا اچھا آیا تو کہتا ہے کہ اللہ میرے کو معاف کر دے گا، 99 خون کر کے بھی کبھی تیری معافی ہو سکتی ہے؟ چل نکل، تیری معافی کہاں ہونے والی ہے؟ نہیں ہو سکتی تیری معافی۔ 99 قتل کر کے سوچ رہے ہیں اللہ معاف کر دے گا، بس اس کا اتنا کہنا تھا کہ وہ تو خونی تھا ہی۔ اس کو بہت زور سے غصہ آیا، کہا جب میرا ہی کچھ نہیں بننا ہے تو تمہیں بھی زندہ رہ کے کیا کرنا ہے؟ چل آج سینچوری پوری کرتا ہوں، آج 1.25 خون بھی کر دیتا ہوں۔ اور اس نے اس عابد کا ہی خون کر دیا جس نے اس کو کہا اللہ توبہ قبول نہیں کرے گا، اس نے عابد کا خون کر دیا، مار ڈالا اس کو۔ اب سینچوری ہو گئی، 100 کی عدد پوری ہو گئی، 100 کی عدد پوری ہوئی، لیکن ابھی پھر بھی دل چاہ رہا ہے اس کا کہ میں کسی سے پوچھوں کہ اب 100 تو پورے خون کر دیے، کیا اللہ اب ڈر لگتا ہے میں مروں گا تو نہ جانے اس 100 خون کا کیا بدلہ ہوگا۔ 100 خون کا اللہ تعالیٰ، کیونکہ ایک کا خون کرنا دنیا میں، ایک کسی کو مارنا، ناحق مارنا، جان بوجھ کے مارنا، جادو کر کے مارنا، تڑپا کے مارنا، یا اس کو تانے تشنے دے کے اس کو زہر کھانے پہ آمادہ کرنا، اس کو بولنا تو زہر کیوں نہیں کھا رہی ہے، تو زہر کھا لیا، تو زہر کیوں نہیں کھایا ہے، کیا تو مر گیا ہے؟ کسی کا فون نہیں اٹھاؤ تو لوگ کہتے ہیں اچھا تو کیا زہر کھا کے مر تو نہیں گئے؟ اللہ اکبر، خدا بن گئے کہ زہر کھا کے مرنے کی باتیں کر رہے ہیں، مسلمان ہو کے ایسی بھی باتیں کرتے ہیں۔ تو ایسی باتیں، ایک دنیا میں کسی کا اگر قتل کیا جائے نا تو حدیث پاک میں اس نے ساری دنیا کا قتل کیا، اتنا بڑا گناہ کیا، ساری دنیا کے قتل کے برابر اس نے ایک کا قتل کرنے کا اس کو عذاب ملے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اب وہ ڈرتا تھا، اندر سے 100 تو قتل کیے تھے، لیکن پھر بھی ڈر لگ رہا ہے 100 قتل کا اگر اللہ تعالیٰ نے حساب لیا میرے مرنے کے بعد تو میرے کون سی جہنم میں جاؤں گا۔ یہ ڈر کی وجہ سے، وہ ڈر تو تھا، ڈری تو تھا، تبھی تو وہ توبہ کرنا چاہتا تھا، وہ جانتا تھا مجھ سے بڑا کوئی ہے۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خوش کیوں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے تو یہ بڑا سرکش، اپنے آپ کو سمجھ تو بہت رہا ہے، لیکن ایک ڈر اس کو ہے۔ جب اس کو ڈر آ جاتا ہے نا کہ اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا،
اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا. یہ ڈر اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ بندہ سمجھ تو رہا ہے میں اس سے بڑا ہوں, کوئی ہے میرا رب جو میری پکڑ کرے گا, جو مجھے سزا دے گا, کوئی میرا رب ہے. مطلب وہ ابلیس نہیں ہے, وہ اڑا ہوا نہیں ہے, وہ وسط برا نہیں ہے, وہ اکڑ نہیں گیا ہے. وہ اپنے آپ پر جو اکڑا اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا. جو اپنے آپ کو خود بھی نہیں کرتا ہے, اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ میں ہوں تو کوئی ہے ہی نہیں اور یہ کرتا ہے, وہ ابلیس کا ہم سفر ہے, وہ اللہ کا بندہ نہیں کہلاتا. اور جو بڑے سے بڑا گناہ کر لے لیکن اندر سے اس کو ڈر ہے, اس میں اکڑ نہیں ہے, اور وہ پھر سوچ رہا ہے اللہ معاف کر دے گا کیا, اللہ معاف کر دے گا کیا. تو پھر اس کو کسی نے بتایا کہ فلاں دور پہ ایک اللہ کے ولی ہیں, عالم دین ہے, اللہ کے ولی ہیں, ان کے پاس جاؤ, وہ مسئلے بھی جانتے ہیں, اور وہ اگر بتائیں گے تو ہو سکتا ہے تمہاری توبہ کے لیے کوئی راستہ نکل جائے. تو وہ سفر کر کے انہیں عالم دین کے پاس گیا, اور عالم دین کے پاس جو اللہ والے تھے, عالم دین سبھی عالم دین اللہ والے نہیں ہوتے. اللہ والے عالم دین وہ ہوتے ہیں کہ جو جن کے اوپر مولانا روم خود فرماتے ہیں مولانا روم نہیں ہوتا جب تک مجھ پہ شمس تبریز کا ہاتھ نہیں ہوتا. شمس تبریز جو اللہ کے ولی تھے, جنہوں نے طریقت سکھائی, جنہوں نے اللہ سے ملایا, جنہوں نے علم کا گھمنڈ نہیں سکھایا. علم آ جائے اور گھمنڈ آ جائے تو وہ پھر عالم نہیں, وہ شیطان بن جاتا ہے. لیکن علم آیا اور گھمنڈ نہیں ہے, اور وہ ولیوں کے دامن میں چھپنے والا, ولیوں کے چوکھٹ پہ جانے والا ہے, اور ولیوں سے وہ فیض پاتا ہے, تو پھر وہ عالم صحیح عالم ہے. تو کسی نے اسے بتایا کہ اس عالم کے پاس چلے جاؤ, وہ اللہ کے ولی جیسے ہیں اور بہت متقی و پرہیزگار بھی ہے, وہ تمہارا مسئلہ سوالو کر دیں گے. وہ وہاں پہ گیا, اس نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے میں نے 99 کیے تھے, پھر جس سے پوچھا تو 100 بھی خون کر دیا, اب میں پورے 100 خون میں نے کیے ہیں, اور 100 خون کی کیا سزا جو ہے وہ تو مرنے کے بعد مجھے ملے گی. کیا اب بھی توبہ ہے؟ کیا اللہ مجھے اب بھی معاف کر دے گا اگر میں توبہ کروں سچے دل سے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں کرے گا, اللہ تو رحیم ہے, کریم ہے, غفار ہے, ستار ہے, ریب سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بے حساب ہے. اللہ کی رحمت و رحمت بخشش کا بہانہ ڈھونڈتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کو اپنا گنہگار بندہ کی توبہ بہت زیادہ پسند ہے. تم توبہ کرو اور معافی مانگو, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تمہیں معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دعائی دو, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے اللہ تیری رحمت کا وسیلہ دے کے تجھ سے فریاد کرتے ہیں, ہمیشہ زندہ و قائم رہنے والے, قیام رکھنے والے, اے کریم ہمیں معاف فرما. تو جا, تجھے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, لیکن میری ایک صلاح سنتا جا. کہا حضرت بتائیے, میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں, میں نے توبہ کر لی ہے, اب آپ کی نصیحت بھی بتا دیجئے میں کیا کروں. میں نے سچی پکی توبہ کی, آئندہ میں اپنی زندگی کو بدل دوں گا, آئندہ میں زندگی میں اللہ سے ڈرنے والا بنا رہوں گا, کوئی مجھے کتنا بھی ستائے میں کسی کو تکلیف نہیں دوں گا. یہ سوچ کے اس نے پورے عہد کیے, توبہ کی. پھر لیکن حضرت نے کہا کہ ایسا کر, اب تو جو توبہ کر رہا ہے نا, تو توبہ کرنے کے بعد جو توبہ کی ہے اب اس بستی میں نہ جا جہاں تو نے 100 قتل کیے, اب اس بستی میں نہ جا. وہ کیا وجہ تھی؟ وہ وجہ یہ ہے, میری سمجھ میں یہ وجہ ہے کہ جو بستی ہوتی ہے نا, اللہ تو ہزاروں کروڑوں گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. لیکن یہ جو بندے ہوتے ہیں نا, یہ کوئی بندہ دنیا میں اللہ نے ایسا نہیں بنایا جو گنہگار نہیں ہے. اگر بندہ ہے تو گنہگار ہے, ورنہ پھر وہ فرشتہ ہے, نبی ہے. ہم میں سے آپ میں سے کون ہے جو فرشتہ ہے یا نبی ہے؟ کوئی دعویٰ کرتا ہے میں نبی ہوں کہ معصوم ہوں, میں نے گناہ نہیں کیا؟ ہر بندہ اگر بندہ ہے تو وہ گناہگار ہے. کسی نے تھوڑا کیا ہے, کس نے زیادہ کیا ہے. گناہگار تو سبھی ہے, کوئی ایسا نہیں ہے جو گناہگار نہیں ہے. پھر لیکن اپنے گناہ دکھتے نہیں ہیں, آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے نہیں ہیں, اور بس دوسروں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں. کسی نے کیا خوب کہا ہے, کسی کی جانب ایک انگلی اٹھاؤ نا کہ وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, تو یہ انگوٹھا کہتا ہے وہ 1 پٹ بدماش ہے, تو 3 پٹ زیادہ بدماش ہے. تو دیکھ 3 انگلیاں تیرے جانب ہے, یہ 3 انگلیاں تیرے جانب ہے. وہ 1 پٹ بدماش ہے, 1 پٹ گنہگار, تو 3 پٹ گنہگار ہے. تو وہ اپنے آپ کو ہم نہیں دیکھتے, اور اسی لیے ہم مغالطے میں رہتے ہیں کہ ہم سے اچھا ہی کوئی نہیں, ہم سے پاک باز ہی کوئی نہیں, ہم سے زیادہ پارسا ہی کوئی نہیں. اور اس چکر میں دوسروں کو کیا کرتے ہیں, دوسروں کے عیب بس دیکھتے رہتے ہیں, اپنے عیب ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے, اپنے عیب ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے. تو پھر کیا کرتے ہیں, اگر کوئی سچی پکی توبہ کر لیتا ہے نا, تو پھر کیا بولتے ہیں, وہ بڑے داڑھی والے. ابھی میں کسی سے سن رہی تھی کہ لوگ بولے یہ جتنے داڑھی رکھے ہوتے ہیں نا, یہ بڑے بڑے کانڈ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا, تو میں نے کہا بیٹا تو بھی تو بتا, تو نے بھی تو کچھ کانڈ کیے ہوں گے کہ نہیں کیے ہوں گے.
کہ تو نے بھی تو کانڈ کیے ہوں گے نا، لیکن وہ تو داڑھی رکھ کے کم سے کم اللہ سے ڈرتا تو بھی ہے، سنت کو پہ عمل تو بھی کر رہا ہے، تو بنا داڑھی رکھے گناہ کرتے رہے، تجھے کیا پرمٹ مل گیا ہے کہ تجھے وہ مل گیا ہے کہ بس حج کر رہا ہے، ہاں بڑی حج کر رہی ہے، بڑے حج کرنے چلے گئی ہے، 100 چوہے کھا کے بلی حج کرنے جا رہی ہے، یہ ایسی ایسی کہاوتیں بنا دی، یہ نہیں سوچتے ارے بھائی وہ حج کر کے دھل کے تو آ ہی جا رہا ہے، تجھے کیا پرمٹ ملا ہے گناہ کرنے کا کہ تو حج بھی مت کر اور دھڑلے سے گناہ کر، دھڑلے سے ساڑیاں پہن، دھڑلے سے وہ ڈھول بجانے والے ڈھول بجائے اور تو طوائف جیسے اس کے سامنے ناچ۔ شادیوں میں اچھے اچھے گھروں کی عورتوں کو میں نے دیکھا ہے کہ طوائف جیسی وہ گندے کافر لوگ ادھر جا کے نقاب پہن کے باہر جاتی ہے اور ادھر ڈھول بجانے والے ڈھول بجاتے ہیں، شادی کی ہلدی چل رہی ہے اور اس میں وہ بڑھیا ناچ رہی ہے دھڑن، اس کو شرم بھی نہیں ہے، اس کا شوہر اس کو نچواتا ہے ملعون، جو بولتا ہے اچھا ناچ بڑھیا اس کے سامنے، اور اس کو تب پردہ کہاں چلے جاتا ہے، اس کا اللہ کا خوف کہاں چلے جاتا ہے، اور پھر وہ اتنی اپنے آپ کو پارسا سمجھ کے عالم دین کو باتیں سناتی ہے، عالم دین کو باتیں بتاتی ہے، عالم دین کو دین سکھاتی ہے۔ یا اللہ ایسے لوگوں سے اللہ ہمیں بچا کہ جو اپنے گناہ نہیں دیکھتے ہیں اور آگے والوں پہ گناہوں کے لاچھن لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک سجیشن دیا، دیکھ یہ جو دنیا کے بندے ہیں نا، جہاں تو نے 100 قتل کیے ہیں، ابھی تو نے سچی توبہ کر لی، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی، انشاءاللہ قبول کر لے گا، لیکن اب اگر تو پھر ان میں جائے گا نا تو وہ تجھے اتنے تانے دیں گے، بڑی اتنی مٹک کے گھومتی تھی، کب سے نمازی بن گئی، ارے بڑی ہم نے دیکھا نہیں، ہم نہیں جانتے کتنے کانڈ کرا اس نے، کتنے کانڈ کیے اس نے، ارے بڑی کب سے پارسا بن گئی ہے، کب سے اچھی بن گئی۔ وہ اس کو اتنا ستائیں گے، گھر سے شروع ہوتا ہے۔ ایک بندی عورت یا آدمی اگر گھر سے نمازی بنتا ہے نا تو اس کو جب بھی کوئی بات بولنا ہوتا ہے نا دوسروں کو، تو وہ اس کو کچھ اور نہیں بولتے، پہلے بولتے تیری نماز دیکھ لی ہم نے، بڑی نمازی ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا قرآن پڑھتا ہے، بڑی قرآن پڑھتی۔ وہ بیچارہ پڑھنے والا بھی کیا ہوتا، توبہ کرنے والا بھی اس کو چھوڑ دیتا پھر غصے میں، پھر وہ پھر سے واپس پلٹ جاتا ہے گناہوں کے جانے، چلو مجھے دنیا والے غلطی سمجھ لے تو غلطی بن جاؤ۔ اسی لیے انہوں نے سجیشن دیا، اب اس بستی میں مت جا جہاں تجھے لوگ غلط مانتے ہیں، ایسا کر تو اس بستی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے، تو نے توبہ کر لی ہے، اب تو یہاں سے دور دراز پہ ایک بستی ہے جو ولیوں کی بستی ہے، جہاں وہاں کے اللہ کے اچھے بندے رہتے ہیں، جہاں اللہ کے نیک بندے بستے ہیں، تو ایسا کر ہجرت کر لے اور اس بستی میں چلے جا۔ تو ہجرت کرنا گناہ نہیں ہوتا، ہجرت میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی، تو کیا وہ بھاگ گئے تھے مکہ سے؟ معاذ اللہ، کیوں بھاگ گئے تھے؟ آج لوگ ہجرت کرتے ہیں تو لوگ بولتے بھاگ گئے، کوئی کسی کا پیسہ لے کے بھاگ گیا ہے، اللہ اکبر۔ یہ نہیں سوچتے کہ تم یہ تو جانو کہ اللہ جانتا ہے کہ اگر کوئی بھاگ گیا تو اللہ اسے دیکھ لے گا نا۔ تو ہجرت کرنے کا حکم دیا کہ فلاں بستی میں نا ایک اچھے اللہ والوں کی بستی ہے، اے شخص تو ایسا کر، تو وہاں چلے جا، اگر تو اسی بستی میں پرانی بستی میں رہا تو پھر تجھے تانے دے دے کے پھر تجھ سے خون کرائیں گے، پھر تجھ سے گناہ کروائیں گے، اسی لیے وہ بستی میں نہ پلٹ، پھر اچھوں کی بستی میں چلے جا، نیکوں کی بستی میں چلے جا۔ اس نے ان کی نصیحت جانی، اس نے ان ولی کی نصیحت سن لی، اور وہ نصیحت سن کے اس نے وہ بستی چھوڑ دی کہ تمہاری بستی تمہیں مبارک، تمہاری خوشیاں تمہیں مبارک، تمہارے گناہ تمہیں مبارک، میں تو اپنے اللہ والوں کی بستی میں جاتا ہوں۔ اس بستی میں جانے کے لیے وہ تیار ہو گیا، اب جا رہا ہے۔ حدیث پاک سنا رہی ہوں، میرے حضور پرنور مصطفیٰ جانے رحمت کے لب مبارک سے نکلی ہوئی حدیث پاک ہے، اپنے دل کی من گھڑت نہیں بتا رہی ہوں۔ حضور پاک نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے 100 قتل کر لیے، اب وہ ہجرت کر رہا ہے، وہ جا رہا ہے، اچھوں کی بستی کی جانب جا رہا ہے، جاتے جانتے قضا آ گئی، موت آ گئی، موت کا وقت معین ہے، مقرر ہے، آ گئی، راستے میں تھا، روح قبض ہو گئی، بالکل موت آ گئی، روح قبض کر لی۔ اللہ نے کتنا کرم کیا، 100 قتل کرنے والے کو توبہ کے بعد اس کی روح قبض کی، توبہ کے بعد اس کی روح قبض کی، روح قبض کر لی۔ اب جیسی روح قبض کرنی تھی کہ رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں اپنے اپنے لشکر لے کے آ گئے، جبکہ اللہ پاک کو معلوم نہیں کیا، اللہ کے حکم کے بنا تو پتہ بھی نہیں ہلتا، فرشتوں کی کیا مجال ہے کہ جو رحمت کے آ جاتے یا عذاب کے آ جاتے، لیکن ہمیں بتانا تھا، حضور پاک کی زبان مبارک سے اس بندے کی بڑائی ہمیں بتانا تھا کہ ہم اس سے درس لے۔ اب رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، اب ان میں جھگڑے ہونے لگے، رحمت والے بولتے اس نے توبہ کر لی تھی، ہم اسے لے جائیں گے، عذاب والے کہتے نہیں 100 قتل کیا تھا، ہم اسے لے جائیں گے۔ اب ان کے جھگڑے چل رہے تھے، اللہ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں وہاں بھیجا اور کہا کہ دیکھو لڑائی نہیں کرو، سنو کیا مسئلہ ہے۔ اللہ نے سکھا کے بھیجا تھا، بولے میں تمہارا
مسئلہ سالو کر دیتا ہوں. بولے کیا؟ رحمت والوں سے کہا, رحمت کے فرشتوں سے کہا آپ بھی خاموش ہو, عذاب کے فرشتوں سے کہا آپ بھی خاموش ہو. رکو میں فیصلہ کر دیتا ہوں. فیصلہ یہ ہے کہ یہ جا کہاں رہا تھا؟ بولے اچھوں کی بستی میں, اور یہ نکلا کہاں تھا؟ بروں کی بستی سے. تو اب ایسا کرو, زمین ناپو, یہ کس کے قریب تھا؟ یہ اچھوں کے قریب تھا یا بروں کے قریب تھا؟ اگر یہ اچھوں کے قریب نکلا, زمین ناپو, زمین ناپو, زمین ناپو, یہ اچھوں کتنا چل کر آیا تھا اور کتنا باقی تھا. اگر یہ اچھوں کے قریب نکلا تو رحمت کے فرشتے لے جائیں گے, اور اگر یہ بدوں کے قریب نکلا تو پھر عذاب کے فرشتے لے جائیں گے. یہ فیصلہ ہوا. اب زمین ناپنا شروع ہوئی, فرشتوں نے زمین ناپی. اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے, کتنا کریم ہے نا وہ, کتنی محبت کرتا ہے وہ, کس قدر محبت کرتا ہے وہ. دلوں کو دیکھتا ہے کہ اس کا دل کیسا تھا, وہ کیسا سچے دل سے توبہ کرنے آیا تھا. اللہ تعالیٰ نے, وہ معلوم تھا وہ بدوں کے قریب تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کا تو حکم سب پر چلتا ہے. وحدہ لا شریک لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت عبدا عبدا ذو الجلال والاکرام بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر. وہ ہر چیز پہ قادر ہے, سب کچھ کر سکتا ہے, اور ہر شے اس کے تابع ہے, اور ہر شے اس کا سنتی ہے. زمین کو حکم دے دیا, ادھر فرشتے زمین ناپ رہے ہیں, ادھر زمین کو حکم دیا, جدھر نزدیک والی جو اچھوں کی جانب کی جو زمین تھی نا, اس کو حکم دیا تو سکڑ جا. اللہ کا حکم ہوا تو سکڑ جا, کم ہو جا. وہ ایک بالش بدوں کے قریب تھا, اللہ نے حکم دیا زمین کو تو سکڑ جا, وہ سکڑ گئی, اور ایک بالش وہ اچھوں کے قریب نکلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی.